بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواجہ آصف کہنے کو وزیر دفاع ہیں، لیکن یہ لوگ صرف گالیاں دے سکتے ہیں، بیہودہ گفتگو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسکائی نیوز پر برطانوی چینل پر بیٹھ کے یلدا حکیم اینکر کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہم 30 سال سے جناب یہی کام کر رہے ہیں۔ اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے لیے 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہی اہم ہوتا ہے، ان کو کون سمجھائے، کون ان کو بنا دیتا ہے وزیر دفاع؟ کس نے کہا تھا جا کر انٹرنیشنل لیول پر آپ یہ بات کر دیں اور آپ کہہ دیں؟ کوئی بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، امریکہ ہم سے یہ کام افغانستان کے لیے کرواتا رہا ہے، سوویت یونین کرواتا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو جوڑا جائے گا بھارت کے ساتھ، ایک سارے معاملے کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ ان کو پتہ نہیں کیا ایک ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو چاہے بول سکتے ہیں، جو منہ میں آئے بس بات کر دو۔ اور پوری حکومت جب اس طرح سے مسلط کی جاتی ہے، یہی بات ہے جن لوگوں کا میرٹ نہیں بنتا، جن کو عوام نے چنا ہی نہیں ہے، ان کو جب آپ ایسے عہدوں پر لگا دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ You could admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding terrorist organizations. کیا آپ مانتے ہیں کہ جی آپ ان دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے رہے ہیں؟ اب جواب سنیے ذرا۔ Well, we have been doing this study work for the United States for about 3 decades. کہہ رہے ہیں ہم یہ گندا کام، یہ ڈرٹی کام، یہ گندا کام ہم 30 سال سے کرتے رہے ہیں امریکہ کے لیے۔ لو جی، And West, اینڈ ویسٹ۔ including Britain. اب برطانوی چینل ان کو بھی سنانے کے لیے، پھر برطانیہ اور مغرب کے لیے ہم یہ 30 سال سے کام، یہ گندا کام، غلیظ کام ہم کرتے رہے ہیں۔ So that's your argument that even though No, that was a mistake, and we suffer for that. And that is you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, an unimpeachable track record. Defense Minister, I just want to get back to this particular incident. جی پھر وہ کہہ رہی ہے وزیر دفاع صاحب میں دوبارہ واپس آنا چاہتی ہوں سلسلے پہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں، سوویت یونین کے خلاف ہم نے امریکہ کے لیے کام کیا، پھر 9/11 کے بعد ہم نے یہ کام کیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ نہ دیا ہوتا، یہ غلطیاں نہ کی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اب اس پر زبیر علی خان بڑے اچھے صحافی ہیں، یہ بھی وہی صحافی ہیں جو سچ بولنے پر اب اداروں سے نکالے گئے ہیں۔ لکھتے ہیں another ڈان لیکس، یہی ہوا تھا۔ ڈان لیکس کیا تھا کہ وہاں پر میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ پھر وہ ڈان میں خبر چھپی کہ جی ہم تو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ، افواج کے ایجنسیاں وہ روک دیتی ہیں۔ تو یہ پھر خبر چھپ گئی کہ جی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں نواز شریف تھے، شہباز شریف تھے، اور پھر یہ کہا شہباز شریف کی طرف سے جی ہم تو ایکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ روک دیتے ہیں۔ تو یہ خبر چھپ گئی اور پھر وہ اس کو پھر ڈان لیکس کہا گیا، ہوا پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، پھر کچھ لوگوں کو نکالا گیا۔ آج وہی لوگ دوبارہ اقتدار میں ہیں اور ان کو اہم پوزیشنز بھی دے دی گئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہی کچھ ہوگا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، ہر طرف یہ خبر سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے۔ اسکائی نیوز، یلدا حکیم، بٹ you do admit sir that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. پاکستان ڈیفنس منسٹر کا جواب، well we have been doing this dirty work for United States for 3 decades. لے یہ ہے جی۔ اور پھر اس پر مریم نواز خان رپورٹر بہت اچھی ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کو اسلام آباد میں کور کرتی ہیں، کہتی ہیں first decide whether you want to laugh or cry. پہلے آپ یہ سوچنے کہ آپ نے رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ اسکائی نیوز کی اینکر یلدا حکیم کا سوال، کیا لیکن آپ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ایک طویل ماضی رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرنے، انہیں تربیت دینے اور فنڈنگ فراہم کرنے کا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا، جی ہم یہ گندا کام امریکہ کے لیے 3 دہائیوں تک کرتے رہے ہیں، برطانیہ اور مغرب کے لیے بھی یہ ہماری غلطی تھی اور ہم بھگت رہے ہیں، سوویت یونین کے خلاف ہم امریکہ کے ساتھ تھے۔ لے اس پر شہباز گل نے بھی کہا جی پہلا ہی جملہ جو ہے لوگ لے لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں کہ کیا بات کرنی چاہیے۔ ایک اور صحافی عامر سید باسی لکھتے ہیں کہ ہم کہ یہی جواب خواجہ آصف نے جو دیا اس کو وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اپنے ہی ملک کے خلاف سنگین غداری۔ محمد عمیر صحافی ہیں، لکھتے ہیں 3 دہائیوں سے سیاست میں ہیں اور کل استعداد کار یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب ٹھیک طریقے سے نہیں دے سکتے۔ پھر یہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پر ہم نے بھگتا ہے۔ اب
اس وقت اس بیان کی کوئی خاص ضرورت تھی؟ مریم نواز خان یہ کہہ رہی ہیں. یہ میں آپ کے سامنے چند لوگوں کی بات رکھ رہا ہوں, لوگ اس پر کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس پر کوئی کہہ رہا ہے جی یہ چوپنے نہروں میں امب اور تبصرے ڈیفنس افیئرز پر. لو جی یہ لوگ اب تنقید کر رہے ہیں. ہرمیت سنگھ لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اس قسم کا جواب دینا لازمی تھا. آپ کی کیا رائے اس پر؟ اب لوگ پوچھ رہے ہیں, یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے جی اس وقت سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر. توشخانہ 2 کیس, عمران خان بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم. آخر کار جناب جنوری سے معاملہ لٹک رہا تھا, پھر فروری, مارچ, اب اپریل بھی تقریباً ختم ہونے کو, اب آ کر یہ درخواستیں منظور ہوئی ہیں کہ بریت کی درخواستیں ہیں, یہ سنی تو جائیں کم از کم. اور اتنے عرصے کے بعد یہ آرڈر آ گیا ہے اور یہ بریت کی درخواستیں ہیں جو دائر کی گئی تھیں. اب تاریخ ابھی سامنے نہیں آئی, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے عمران خان بشرا بی بی کی توشخانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے آفس کو کیس جلد مقرر کرنے کی ہدایت کر دی, لیکن سماعت کی آئندہ تاریخ نہیں دی گئی. بریت کی درخواستوں پر آخری سماعت 28 جنوری کو ہوئی تھی, اس کے بعد مقرر نہیں ہو سکیں. یعنی اب تو درخواستیں مقرر نہیں ہو رہی. یہ میری نظر میں نون لیگ کے لیے بوم شیل سے کم نہیں ہے جو کچھ نجم سیٹھی صاحب نے کہہ دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں, نجم سیٹھی, آپ دیکھیے نجم سیٹھی وہ شخصیت ہیں جس کے خلاف عمران خان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. نجم سیٹھی 2 دفعہ پی سی بی کے چیئرمین بنائے گئے, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے گئے, نون لیگ کے بڑے قریبی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں جو بھارت کو 2 ٹوک جواب دے سکے. وہ واحد لیڈر تھا جو جرت سے مودی کا نام لیتا تھا, اور آج وہ جیل میں ہے. اسی لیے پاکستانی عوام عمران خان سے محبت کرتی ہے کیونکہ وہ اسے ایک سچا وطن پرست سمجھتی ہے. یہ سنیے نجم سیٹھی صاحب کو. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کے جو بات ہے وہ کہہ سکے. اچھا, اور بائی دی وے یہ دس از سم تھنگ دیٹ عمران خان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا تو وہ نریندر مودی کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتے تھے. جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ خوفزدہ ہے کہ امریکہ کیا سوچے گا, یا برطانیہ کیا سوچے گا, یا فرانس کیا سوچے گا, یا یو اے ای کیا سوچے گا, یا سعودی عربیہ کیا سوچے گا. یہ نجم سیٹھی کے الفاظ ہیں. یقین آ رہا ہے آپ کو, میں نے سنوا دیا کہ وہ عمران خان واحد لیڈر تھا جو یہ پرواہ نہیں کرتا تھا امریکہ, ویسٹ, برطانیہ, یو اے ای, سعودی عربیہ لوگ کیا سوچیں گے. وہ ساتھ دیتا تھا, وہ کھڑا ہو جاتا تھا, مودی کا نام لیتا تھا, آر ایس ایس کا سب کا ڈٹ جاتا تھا, نام لے کر بات کرتا ہے, یا اسرائیل کے خلاف بات کرتا تھا. یہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, ڈر پوک ہیں, بزدل ہیں کہ جی وہ فلاں کیا کہے گا, ہم تو نہیں, وہ یہ دیکھیں اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا, فلاں کہہ دیا تھا. تو اسی لیے لوگ پھر اس کو پسند کرتے This ہیں. is one of the reasons why Imran is popular in the public imagination, because he stands up as a nationalist. نیشنلسٹ, اور بھٹو صاحب کی طرح للکار دیتے ہیں ذرا ان ممالک کو. یہ دیکھیے اب. اچھا, دوسری طرف جناب آج جمعۃ المبارک کے دن بھی یہ ہوا کہ ممبران اسمبلی نے عمران خان کے حق میں قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان جس میں شامل تھے, انہوں نے احتجاج کیا ہے اور نعرے لگائے ہیں. رہا کرو, رہا کو, عمران کو رہا کرو. یہ دیکھیں لوگ نکلے ہیں, اعظم سواتی صاحب بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی کہ 3 سال ہو چکے ہیں موجودہ نظام کو مسلط ہوئے. تاریخ میں اتنا بدترین نظام پاکستان میں کبھی رائج نہیں رہا. اتنا جبر, تشدد, گھر چادر, 4 دیواری کا تقدس پامال, عورتوں کو ہراساں کرنا, گرفتاریاں, یہ سب کچھ ہوا ہے پاکستان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ 3 سال سے لوگ متحرک نظر آ رہے ہیں, کارکن متحرک نظر آ رہے ہیں. اس پر تجزیہ کار بھی مانتے ہیں کہ ایک دن ایسا نہیں ہے کہ کارکن متحرک نہ آپ کو نظر آئیں. جب بھی کال دی گئی نکلے ہیں, مسلسل لوگوں نے رابطہ رکھا ہے کارکنوں کے ساتھ, کارکنوں نے کوششیں کی ہیں, نکلے ہیں جب بھی کال آئی ہے, کوئی لانگ مارچ کی ہے کسی بھی طرح سے. تو مسلسل ایک جدوجہد کے موڈ میں ہو رہے ہیں. عمران خان نے ان کو انگیج رکھا ہے, جیل میں ہوتے ہوئے بھی اسے رابطہ کاٹ دیا گیا کہ وہ جائے نہ, ملے نہ. پہلے تو ان کی کوئی ویڈیو, کوئی تصویر نشر نہیں ہوتی تھی, پھر سوشل میڈیا پر وہ آ جاتے, بات کرتے تھے, مسلسل کارکنوں سے رابطے میں رہتے تھے جب تک گرفتار نہیں ہوئے. جلسے کرتے رہے, ہر طرح سے متحرک رہے, گرفتاری کے بعد بھی پیغامات دیتے رہے, لانگ مارچز ہوئے. ابھی بھی آپ دیکھیے یوم تاسیس پر کیا ہوتا رہا. 1 ریاست 2 دستور نامنظور, تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کی ریلی میں نعرے,
اور یہ دیکھیں آپ، یہ ممبران پارلیمنٹ ہیں، سینیٹرز ہیں، ایک ریاست دو دستور نامنظور، یہ اشرافیہ کے لیے، حکمرانوں کے لیے الگ قانون ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے یوم تاسیس کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر عمران خان کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے پرامن احتجاج، ریحانہ ڈار صاحبہ بوڑھی خاتون بھی اس میں شریک تھیں، انہوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اسد قیصر ہیں، عمر ایوب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، عامر ڈوگر، دیگر لوگ ہیں، سبھی، علی محمد خان بھی تھے اس میں احتجاج میں، سبھی لوگ اس میں آئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں۔ اطہر کاظمی لکھتے ہیں، انہوں نے پروگرام میں، ہم نیوز میں، عاصمہ شرائع صاحب کے پروگرام میں، صاحبہ کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا، جب آپ قومی رد عمل کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو اس میں سے مائنس نہیں کر سکتے۔ آج ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کے لیے جانے والوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، کیا حکومت ایسے قومی اتفاق رائے قائم کر سکے گی؟ عاصمہ شرائع صاحبہ کو انہوں نے جواب دی، عاصمہ نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی قومی اتفاق کی ضرورت ہے تو اب بھی تحریک انصاف عمران خان کی بات کر رہی ہے۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ ووٹ عمران خان نے لیے ہیں، اس کے بغیر آپ کس طرح سے قومی اتفاق قائم کر سکے، اس سے آپ ملنے نہیں دے رہے، یعنی آپ ان پر ظلم جاری رکھیں گے اور کہیں گے، آپ تشدد بھی کریں گے، ماریں گے بھی، آپ کہیں گے انصاف کی طلب نہ کرو، انصاف نہ مانگو، عدالتوں میں نہ جاؤ اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نصرت جاوید صاحب جیسا سینئر صحافی اور ناقد، وہ بھی کہہ رہا ہے ہمارے وزیر اعظم کو بھی آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے کیونکہ بھارت نے بلائی ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صرف اس ڈر سے آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلا رہے کیونکہ پھر انہیں عمران خان صاحب کو بھی بلانا پڑے گا۔ مجھے کئی لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کاش عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہوتا۔ یہ لوگ مل کر آپ سوچیں ذرا کہ سینئر صحافیوں کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ لوگ اب میدان میں آ گئے ہیں اور وہ صحافیوں کو آ کر کہتے ہیں کہ جی کاش عمران خان ہوتا تو وہ جواب دے سکتا۔ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اصل میں مسلط شدہ لوگ ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر میں جی یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، بانی پی ٹی آئی سے چند اہم امور پر ملاقات کرنی ضروری ہے، اہم ملاقات کی اجازت دے دی جائے۔ افواج پاکستان کے 4 ریٹائرڈ سینئر افسران کی عمران خان سے ملاقات کے لیے عدالت میں درخواست لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں جن لوگوں نے درخواست دی ہے، ریٹائرڈ اعلیٰ افسران نے، اور اس میں جناب یہ درخواست ایڈوکیٹ احسن ایاز خان کے توسط دائر کی گئی۔ درخواست ATC جج امجد علی شاہ کی عدالت میں کی گئی۔ درخواست کرنے والوں میں میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود برقی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد اکبر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سکندر افضل اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق خان شامل ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ہماری طویل ایسوسیشن رہی ہے، چند اہم امور پر ملاقات کرنا ضروری ہے، اہم ملاقات کی اجازت دی جائے، اہم اور قومی ایشوز پر جلد از جلد ملاقات کا انتظام کروایا جائے۔ عدالتی عملے نے ملاقات سے متعلق درخواست وصول کی، لیکن کہا جا رہا ہے اعتراض لگا کر واپس ہوئی، مگر درخواست جانا بڑی بات ہے۔ اور دیکھیے کہ کس طرح سے ابھی تو ملنے نہیں دیا جا رہا فیملی کو، ان کے قریبی رفقا کو، اب دیکھتے ہیں یہ ریٹائرڈ افسران کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ لیکن بہرحال ہر صورت میں یہ عمران خان کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ 4 بڑے ریٹائرڈ افسران بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ خبر کہ نجم سیٹھی جیسے لوگ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، عام عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہوتا تو جواب بہتر دیتا۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ ان کی اپنی پارٹی کس طرح آج بھی نکل رہی ہے، کارکنوں کی طرف سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن اعتراض آتا ہے کہ جو رہنما ہے وہ نہیں نکلتے۔ آج تمام ممبران اسمبلی نکلے ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ نکلے ہیں، پنجاب سے بھی پارٹیسپیشن ہے، وفاق سے بھی ہے، خیبر پختونخوا سے بھی ہے۔ تو تحریک چل رہی ہے، 29 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو بنے ہوئے۔ آج 25 اپریل کے دن، کیونکہ آج سے 29 سال پہلے 25 اپریل کو ہی اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو وہ جد و جہد وہ شخص اب بھی کر رہا ہے، چاہے جیل میں ہے، لیکن جو جذبہ اس کا پہلے دن نظر آ رہا تھا جماعت بناتے ہوئے، آج 29 سال بعد بھی وہ جذبہ اسی طرح ہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔